وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ کی طرح ہوں اور میں آپ کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کہاں سے ہیں؟ فیصل آباد سے۔ کیا کہیں گے موجودہ حالات پہ، کیا کہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، موجودہ حالات کو بتانے والے تو ہے نہیں، ہر بندے کے اوپر آشکار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 11 مہینے میں اس حکومت نے، پی ڈی ایم نے انسانوں کے اوپر قیامت ڈھائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہے، پیاز کی قیمت کیا ہے، لہسن کی قیمت کیا ہے، اور اس کے علاوہ آج رمضان ہے، رمضان میں جو فروٹ لینے جاتے ہیں اس عوام کا سوچیں کہ وہ 2 عدد کیلے بھی نہیں لے سکتے۔ تو اس حکومت کے اوپر میں سمجھتی ہوں 1000 بار لعنت ہے، اور نااہل حکومت جو ہے اس کو فور استعفے دے کے بھاگ جانا چاہیے۔ معیشت کا جو حال انہوں نے کیا ہے، اور میں کیونکہ فیصل آباد کی ہوں اور میں فیصل آباد کی ہی بات کروں گی کہ فیصل آباد میں اس وقت 50% جو ہماری ملیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور ہمارا مزدور 50 نہیں 70% بے روزگار ہو چکا ہے، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے پہ دوڑ رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے اس حکومت نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اس لیے لوگ ان سے تنگ ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان، جس کے اوپر ہماری 22 کروڑ عوام کی جو نظریں ہیں کہ خان صاحب آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ عوام کو ریلیف بھی دیں گے اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن بھی دیں گے، جیسا کہ پہلے انہوں نے اپنے 4 سال کے دور میں دی۔ کرونا کے باوجود، میں خود سٹنگ ایم پی اے تھی اس وقت، کرونا کے باوجود ہم نے لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کے راشن دیے اور ان کو ایک لمحے کے لیے بھی بے روزگار نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی، میں کہتی ہوں، خان صاحب کی کامیابی تھی۔ آپ کے علاقے کا وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ، تو سیاست میں تو وہ اس کا مقابلہ کر نہیں سکے، لیکن وہ دشمنی پہ اتر آیا، وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے ساتھ وہ اشیاء کریں گے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں جی، میں رانا ثناء اللہ صاحب کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا سیاسی کیریئر آپ کو پتہ ہے، جب ان کی مونچھیں کاٹی دی گئی تھیں اور ان کے گنجا کر کے ان کو گاڑی میں سے باہر پھینکا تھا، جن لوگوں کی مورلی کوئی نہ ہونا اسٹینڈنگ، ان سے جو مرضی کرا لیں، بے اولاد انسان ہے وہ، جو اس کو جس قسم کی سوچ ہے اس کے مطابق وہ غلط کاموں کی طرف جا رہا ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے ذہن خالی ہوں اور جو یہ صرف اپنی ذات کے اوپر فوکس کرتے ہوں، ان کو عوام پاکستان کی کوئی پرواہ نہ، اور وہ یہ اس کا نمونہ ہے خود۔ اور اس لیے جو ہے ان کی جو وزارتیں ہیں ان کے اوپر صرف ان کا 24 گھنٹے ہماری عمران خان پہ یا پاکستانی عوام پہ جس قسم کے وہ بیانات دیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی شرم ہوندی، کوئی حیا ہوندی، وہ ان میں نہیں ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو اس سال الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جی، عوام کا جو زور ہے اور شور ہے اور جو عوام کا مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں وہ تو الیکشن کی طرف ہے۔ اگر یہ دیر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب سپریم کورٹ نے 30 اپریل کی ڈیٹ دی ہے۔ اب اگر یہ وائلیشن کر رہے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سراسر ناانصافی ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو خدا کی طرف سے بھی ان کے اوپر اس کا عذاب آئے گا، اور عوام اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ عدالتوں سے کچھ بہتری کی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں جی، دیر آئے درست آئے، اور 100 سال چور دا تو ایک دن ساتھ دا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پوری عوام، 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں، اور ہم بنتی کرتے ہیں، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کو بچا لیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں اور بہترین فیصلے کر کے اپنے آپ کو سرخرو کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔